قدیم زمانے کی بات ہے جب دنیا کے نیچے زمین پر انسان بستے تھے اور اوپر آسمان پر دیوتا کی بادشاہت تھی۔ وہاں ایک بلند و بالا پہاڑی علاقے میں وارنیکا نام کا ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت گاؤں تھا۔ یہ گاؤں ہر طرف سے نیلے جھیلوں، برف پوش پہاڑوں، گہرے سبز جنگلات سے گھرا ہوا تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی بسر کرتے تھے مگر ان کے دل دیو ملائی داستانوں سے بھرے ہوتے تھے۔ خاص طور پر ایک روایت جو برسوں سے چلی آ رہی تھی کہ ہوا کا دیوتا ویوان 100 سال بعد زمین پر آتا ہے اور ایک ایسی لڑکی کو اپنا جیون ساتھی بناتا ہے جو پاک دل ہو، آزاد روح رکھتی ہو، جس کی آواز طوفانوں کو تھما سکے۔ لوگ ایک ایسا افسانہ سمجھتے رہے، ایک تصوراتی بات، مگر حقیقت اس سے بہت قریب تھی۔ وارنیکا کے انہی پہاڑوں میں ایک چرواہے کی بیٹی آئرا رہتی تھی۔ اس کی ماں بچپن میں فوت ہو چکی تھی اور وہ اپنے والد کے ساتھ چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ آئرا کی آواز میں جادو تھا۔ وہ ہر شام پہاڑی کنارے کھڑے ہو کر گاتی تھی اور ہوا کے جھونکے اس کی آواز کے ساتھ ناچتے۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ جب وہ گاتی تھی تو آسمانوں سے ویوان خود اسے سنتا، اس کے گیتوں میں جذب ہو جاتا اور خاموشی سے اپنے بادلوں کی محل میں بیٹھ کر اس کی آواز میں محبت تلاش کرتا۔ ایک شام جب آئرا گیت گا رہی تھی، اچانک آسمان گہرے بادلوں سے بھر گیا اور ایک گھومتی ہوئی سنہری ہوا آسمان سے نیچے اتری، آئرا کے ارد گرد لپٹی اور پلک جھپکتے ہی اسے فضا میں بلند کر کے لے گئی۔ گاؤں والے چیخے، روئے، مگر وہ منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ آئرا آسمان کے ایک محل میں جاگتی ہے جو بادلوں اور روشنی سے بنایا گیا۔ اس کا فرش ہوا سے، دیواریں دھند سے اور چھت کوزے قزح کی کرنوں سے بنی تھی۔ وہاں ویوان خود موجود تھا، ایک قامت روشن آنکھوں والا دیوتا جس کی موجودگی سے کمرہ بجلی کی مانند چمکتا تھا، مگر آواز میں حیرت انگیز نرمی تھی۔ اس نے آئرا کو بتایا کہ وہ اس زمین پر گاتے ہوئے برسوں سے سن رہا تھا اور وہی اس کے دل کی وہ دھڑکن ہے جسے وہ صدیوں سے تلاش کر رہا تھا۔ اس نے آئرا کو قید نہیں کیا بلکہ اسے اپنی دلہن بننے کی پیشکش کی۔ آسمانوں کی رانی، ہواؤں کی ملکہ، دیوتا کی بیوی۔ آئرا حیران بھی تھی اور خوف زدہ بھی۔ محل کی خوبصورتی، ویوان کی دیوانگی، سب کچھ خواب سا لگتا تھا، مگر اس کا دل اپنے والد، اپنی پہاڑی اور اپنے بیڑوں کے ریوڑ کو یاد کرتا تھا۔ وہ محل میں رہی، ویوان اسے آسمانی پھول، چاندنی، ریشم اور بادلوں پر چلنے کی طاقت دیتا رہا۔ وہ بادلوں پر رقص کرتے، ہواؤں پر سفر کرتے، کوزے قزح پر جھولتے، مگر آئرا کا چہرہ ہمیشہ اداس رہتا۔ وہ جنت سی جگہ میں رہ رہی تھی۔ ویوان نے اسے پریوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ جب وہ وہاں گانا گاتی تو اس کے ارد گرد پرندے اور خوبصورت قسم کی چڑیا بھی اس کے ساتھ ناچتی اور گنگناتی۔ ویوان بھی بہت خوشی سے اس کے گانے سنتا۔ وہ وہاں بہت خوش تھی لیکن اس کا دل بہت اداس تھا۔ اتنی خوبصورت زندگی گزارنے کے باوجود وہ بہت اداس رہتی تھی۔ اس کو اپنے والد کی بیماری یاد آتی تھی، اس کو اپنے گاؤں کے لوگ یاد آتے تھے۔ اس نے وہاں سارا بچپن گزارا تھا۔ وہ پریشان ہوتی تھی کہ میرے والد مجھے یاد کر کے روتے ہوں گے۔ اتنی خوبصورت زندگی کے باوجود اس کا دل ہمیشہ الجھا ہوا رہتا تھا، بھاری پن اس کو ہمیشہ فیل ہوتا تھا۔ وہ محبت کی تعریف کو سمجھنے لگی تھی مگر اس کے دل کے اندر ایک خلا باقی تھا۔ ایک دن آئرا نے کہا، مجھے صرف 3 دن کے لیے زمین پر واپس جانے دو، اگر میں اپنی مرضی سے لوٹوں تو ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی۔ ویوان نے کچھ دیر سوچا، پھر ایک نازک چاندی کی ڈوری اس کے ہاتھ میں دی اور کہا، یہ ہوا کی ڈوری ہے، یہ تمہیں واپس لائے گی، مگر وعدہ کرو اگر دل چاہے تو لوٹ آنا۔ آئرا زمین پر واپس آئی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کے والد بوڑھے ہو چکے تھے، دوست پہچاننے سے انکاری، وقت کا پیمانہ آسمان اور زمین پر، وہاں 3 دن یہاں کئی سال گزر چکے تھے۔ آسمانوں کی دنیا کے 3 دن یہاں کے کئی سال تھے۔ لوگ بوڑھے ہو چکے تھے، اس کے والد بیمار اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہاں پہلے جیسا اب کچھ نہیں تھا، لوگ بدل چکے تھے، نیا زمانہ آ گیا تھا۔ وہاں کے کئی برس گزر چکے تھے۔ وہ اپنی بکریاں کھو بیٹھی تھی، اپنے ریوڑ کھو بیٹھی تھی۔ وہاں پہلے جیسا کچھ نہ تھا، وہاں ایک نئی دنیا آباد ہو چکی تھی۔ آئرا بہت ٹوٹ گئی تھی، اپنی بکریاں، اپنی چھوٹی سی دنیا کھو چکی تھی۔ آئرا کا وہاں اب کوئی نہ تھا، وہ اکیلی، تنہا، مایوس بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے سوچا کہ وہ کیوں نہ وہاں جا کر دوبارہ سے گانا شروع کرے اور ویوان کے پاس چلی جائے۔ وہ پہاڑ میں جا کر گانا گانے لگی، مگر آواز میں پہلے جیسا جوش نہ تھا۔ وہ اب تھک کے ہار چکی تھی، اس کی آواز میں وہ جادو نہیں تھا۔ اچانک ہوا میں اس کا نام گونجا، وہ ویوان کی آواز تھی۔ آئرا نے اپنی آنکھیں بند کیں اور کہا، جس دنیا نے مجھے بھلا دیا ہے، میں اس سے کیا مانگوں؟
آئرا نے چاندی کی ڈوری تھامی اور ہوا میں گنگناتی ہوئی ویوان کے پاس چلی گئی۔ ویوان نے اسے بہت اچھے سے خوش آمدید کہا۔ ویوان بہت خوش تھا کہ اس کی آئرا اس کے پاس واپس آ گئی۔ آئرا نے بھی سب کچھ بھلا کر دوبارہ اسی کے ساتھ خوشی خوشی بادلوں میں جینا شروع کر دیا اور ایک نئی زندگی آباد کی۔ اس دن کے بعد کہا جاتا ہے جب بھی سورج ڈھلتا ہے اور ہواؤں کی کسی انجانی دھن میں سرگوشی کرتی ہے، وہ آئرا اور ویوان ہوتے ہیں، ایک دیوی اور دیوتا محبت کی ہوا میں گھومتے ہیں، انسانوں کو یاد دلاتے ہیں کہ سچی محبت قید نہیں کرتی، آزاد کرتی ہے، اور جس میں صبر ہو وہ محبت کبھی ہار نہیں سکتی۔ کہا جاتا ہے اگر تم ہوا میں دل میں پکارو تو شاید آئرا کی آواز جواب دے اور ویوان بھی تمہیں اپنا گیت سنا دے۔ یہ خوبصورت کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ پیار اور محبت قید کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ آزاد کرنے کا نام ہے، کیونکہ محبت قید نہیں کرتی بلکہ آزاد کرتی ہے، اور اس میں خود قید رہنا لوگوں کو پسند ہوتا ہے۔ یہی اصل محبت کہلاتی ہے۔ جیسے آئرا خود اپنی مرضی سے ویوان کی زندگی میں واپس چلی گئی، یہی اس ویوان کی محبت کا جذبہ تھا جو اسے اپنی طرف کھینچ لایا۔ محبت اسی خوبصورت جذبے کا نام ہے۔